في الآفاق والأنحاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ جیسے نماز پورا سال ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب، یہ لفظ یاد رکھیے گا، صاحب نصاب مسلمان پر سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی تاریخ میں فرض ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے نماز پورا سال ہے، ایسے زکوٰۃ بھی پورا سال کسی تاریخ میں بھی فرض ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک رجحان اسی رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ان مسائل کو ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں کم و بیش 7-8 سال سے خدمت کا موقع ملا، 7-8 سال سے عرض کر رہے ہیں۔ ویسے الحمدللہ تقریباً 24 سال ہو گئے اللہ کی رحمت سے زکوٰۃ کے مسائل کو ہر سال اس موسم میں بیان کرتے ہوئے۔ آج کی نشست میں چند باتیں ہم سمجھ لیں کہ سب سے پہلی چیز کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسری چیز زکوٰۃ کے طور پر ہم کیا دیں گے اور کس کو دیں گے، یہ 3 چیزیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر ایسا مسلمان جو عاقل ہو، یعنی ذہنی توازن ٹھیک، خدا نخواستہ کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس پر کوئی چیز شریعت فرض نہیں کرتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، چاہے وہ اربوں کھربوں پتی ہے، اربوں کی جائیداد ہے، ذہنی توازن نہیں ٹھیک، کچھ بھی فرض نہیں۔ وہ بالغ ہو، نابالغ ہے، مثلاً بچہ، چھوٹا بچہ یا بچی نابالغ ہیں، ابھی وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، جو لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان کسی وقت بھی بالغ ہو سکتا ہے، بیٹی میں 9 سے 12-13 سال کے درمیان کسی وقت بھی بالغہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر بچہ بالغ نہیں تو چاہے اس کی ملکیت میں 1 کھرب روپیہ بھی ہے تو نہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ اس پہ حج فرض ہے، نہ اس پہ نماز فرض ہے، نہ اس پہ روزہ فرض ہے۔ یہ بالغ پر فرض ہے۔ جس دن وہ بالغ ہوگا اس دن سے فرضیت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بالغ ہو گیا، مثلاً بیٹی 13 سال کی بالغہ ہے یا بیٹا 13 سال کا بالغ ہے، تو اب اس پر نماز کا وقت آئے گا تو نماز فرض ہو جائے گی، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہو جائیں گے، وہ صاحب نصاب بنیں گے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اسکول گوئنگ ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول جاتے ہیں بچے، لیکن اگر وہ بالغ ہیں تو ان پر، اور صاحب نصاب ہیں تو ان بچوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی کہ بچے ہیں، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض، روزہ فرض، صاحب نصاب ہوں گے شرائط کے مطابق، جیسے بڑے آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی ایسے بالغ پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے بڑے انسان پر صاحب استطاعت ہوگا
تو حج فرض ہوگا زندگی میں ایک مرتبہ. ایسے بالغ بچے اور بچیوں کو بھی اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اور جو شرائط حج کی ہیں اگر پوری ہوتی ہیں تو ان پر بھی حج فرض ہو جائے گا. تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو یعنی وہ سفر کی حالت میں نہ ہو، مقیم اپنے مقام پر ہو، اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جوابات ہم سمجھ سکتے ہیں، اور شاید خود ہی ہم اس چیز کا فیصلہ بھی کر پائیں. نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد ہے شریعت نے جن چیزوں کو مال قرار دیا، مال زکوٰۃ، جو چیزیں جن کی قیمت بڑھتی ہے یا جن کی ایک ویلیو ہے. عام بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کو نکال دیجیے کیونکہ شہروں کے اندر وہ عام طور پہ نہیں پائے جاتے. 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت. یہ 4 چیزیں، چاروں کسی کے پاس ہیں یا ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز کسی کے پاس ہے. ان چاروں 2، 3، 4 جتنی بھی ہوں گی، ان سب کی ویلیو یعنی ان کی جو مالیت ہے، قیمت ہے، وہ جمع کی جائے. کہ مثلا سونا اور چاندی 2 چیزیں ہیں، کسی کے پاس سونا اور کیش ہے، کسی کے پاس کیش اور مال تجارت ہے، کسی کے پاس صرف مال تجارت ہے. ان 4 چیزوں کی قیمت کو جمع کیا جائے اور وہ بن جائے 52.5 تولے چاندی کے مطابق. 52.5 سلور، چاندی. اس کی قیمت اگر آج ہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر ہم ریٹ نکالیں تو شاید وہ 1,80,000 کے لگ بھگ بنے گا. تو 1,80,000 اس کے لگ بھگ بنے گا، ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں، 1,80,000 فرض کر لیں سمجھنے کے لیے. تو جس کے پاس 1,80,000 روپے کی یہ چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو وہ شخص خود صاحب نصاب ہے. اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ صاحب نصاب ہے، اگر اس کے نصاب پہ سال گزر گیا تو اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو جائے گی دینا. نصاب کیا ہے؟ ابھی بھی اس کو ہم مزید وضاحت کرتے ہیں کہ سونا چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہے، اپنے پہننے کے لیے ہے یا اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے یا ویسے اپنی دولت کو سونے کی شکل میں انویسٹ کر کے رکھا ہوا ہے یا دکان پہ بیچنے کے لیے لگا ہے، سونا اور چاندی. اور تیسری چیز روپیہ، پیسہ، کیش، نقد کرنسی وغیرہ کسی بھی ملک کی ہے، چاہے وہ اپنے لیے ہے، چاہے وہ حج کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ بچوں کی تعلیم شادی کے لیے کیش کی صورت میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اور چاہے وہ گھر میں پڑا ہے ضرورت کے لیے لیکن پیسے اور رقم کی صورت میں ہے، چاہے وہ بینک میں رکھا ہے، چاہے وہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور قرض واپس ملنے کی امید بھی ہے. تو جو روپے کی صورت ہوگی، کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہوگی، تو سونا، چاندی، نقد رقم، یہ 3 چیزیں جب بھی یہ نصاب کے برابر پہنچ جائیں گی، ان کی تینوں کی مالیت تو وہ نصاب شمار ہوں گے اور شرائط کے مطابق زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی. تیسری چیز ہے مال تجارت، ٹریڈنگ. اب مال تجارت کی تعریف اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں جواب ملے گا انشاءاللہ. مال تجارت کہا جاتا ہے جس میں 3 شرائط پائی جائیں. تینوں میں سے اگر ایک بات بھی نہیں ہے تو وہ مال تجارت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 3 چیزیں، سونا، چاندی اور کیش کو نکال دیں، اس کا حکم عرض کر دیا. ان کے علاوہ، سونے، چاندی، کیش کے علاوہ جتنی دنیا جہان کی چیزیں ہیں، اگر کسی چیز کو خریدا گیا اور خریدتے وقت اس کے دل میں نیت تھی کہ میں اس کو آگے بیچوں گا اور پروفٹ لوں گا، یعنی کاروباری نیت تھی. اور تیسری چیز کہ جب اس کے زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا تو تب بھی یہی بیچنے کی، پروفٹ کی، کاروبار کی نیت تھی. اب پھر دہرا لیجئے کہ سونے، چاندی، روپے کے علاوہ کوئی بھی چیز، کیونکہ ان پر تو زکوٰۃ ہے چاہے نیت میں نے عرض کیا جیسے بھی رکھی ہو. ان 3 کے علاوہ جو چیز اس نے خریدی، فرض کریں ایک پلاٹ خریدا، کوئی موبائل خریدا، گھڑی خریدی، کوئی کپڑا خریدا،
خریدا اور بیچنے کی نیت سے کہ اس کو بیچوں گا، کب بیچوں گا یہ کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، جب بھی بیچوں گا، سال بعد 10 سال بعد، لیکن بیچوں گا اور پروفٹ لوں گا، نفع لوں گا اس سے۔ اور جب سال مکمل ہوا تب بھی یہی کاروباری نیت تھی، تو اب یہ جو بھی چیز ایسی ہوگی وہ مال زکوٰۃ شمار ہوگی، اس کو مال زکوٰۃ کنسیڈر کر کے اس کی بھی مارکیٹ ویلیو جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی اس قیمت کو باقی نصاب میں شامل کر کے حساب لگا کے اس کا بھی 2.5 سال کے بعد فرض ہو جائے گا۔ اب فرض کیجئے ایک شخص نے اس کا کوئی عزیز فوت ہوا، والد فوت ہو گئے، بیٹے کو والد کی وراثت میں سے کوئی مکان مل گیا، کوئی گاڑی مل گئی، وراثت میں سے کچھ مل گیا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وراثت ہے نا، خریدی نہیں ہے اس نے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وراثت کے مال پہ زکوٰۃ نہیں جب سونے چاندی اور روپے کے علاوہ کا جتنا بھی وراثت کا ہوگا۔ دوسری صورت ہے ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا اور نیت یہ دل میں کی کہ میں اس کو گھر بناؤں گا یا بنا کے دکان رینٹ پہ دوں گا، یا اس کو میں نے رکھ لیا، بچے بڑے ہوں گے وہ جو چاہیں کریں، جب ان کو اچھا لگے گا مناسب لگے گا وہ ان کو دے دیا، اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ خریدا ہے لیکن آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا۔ وہ پلاٹ، وہ گاڑی، وہ مکان، وہ موبائل، وہ ڈیوائس بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، ذاتی استعمال کے لیے خریدی یا بچے کو گفٹ دے دی، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ تیسری صورت، ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا، خریدتے وقت آگے کاروبار کی نیت سے خریدا کہ ریٹ بڑھے گا تو اس کو بیچ دوں گا، بائک خریدی ریٹ بڑھے گا تو بیچ دوں گا، گاڑی خریدی ریٹ بڑھا تو بیچ دوں گا، کپڑے خریدے ریٹ بڑھا کے نفع لے کے بیچ دوں گا، کوئی بھی چیز خریدی، خریدتے وقت کاروباری بیچنے کی نیت کی، اور جب اس کے زکوٰۃ کا سال مکمل ہونا تھا اس سے پہلے، اس تاریخ کے آنے سے پہلے اس کی نیت بدل گئی کسی بھی وجہ سے، اس نے سوچا تھا کہ پہلے بیچوں گا، اب دیکھا کہ اب مارکیٹ میں کوئی نفع نہیں ہے اور مارکیٹ ٹھنڈی ہے، بیچنے سے نقصان ہے، نہیں بیچوں گا، کیا کروں گا، اس پہ گھر بنا کے رہوں گا، کیا کروں گا، اس کو پہلے بیچنا تھا لیکن اب دکان کا فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو دکان بنا کے رینٹ پہ دے دوں گا۔ دیکھیے اب اس چیز کو بیچنے کی نیت نہیں رہی، تو اب نیت بدل گئی، کب بدلی؟ زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے کی تاریخ سے پہلے، تو اس سال یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ تاریخ آ گئی جو کٹ آف ڈیٹ ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، جو تاریخ ہے اس کی، اگر وہ تاریخ آ گئی، فرض کریں آج کی تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی، اور آج فرض کریں کہ 20 فروری کو یا 21 فروری کو جو بھی تاریخ ہو، آج اس کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی اور اس کی نیت تھی کہ میں نے اس سے کاروباری کرنا ہے، لیکن ابھی بکی نہیں چیز، تو اس پہ آج زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب کل اس کی نیت بدل گئی، کل کے دن اس کی نیت بدل گئی کہ میری آج تک تو نیت بیچنے کی تھی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، کل اس کی نیت بدل گئی کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں، فیصلہ بدل گیا، میں نے اس کو ذاتی استعمال میں لانا ہے، تو اگلے سال نہیں ہوگی، اس سال کی فرض ہو گئی، کیونکہ اس کی کٹ آف ڈیٹ گزر گئی، اس تک اس کی نیت بیچنے کی تھی۔ ابھی تک آپ کے سامنے جو تفصیل عرض کی کہ اس کا خلاصہ کہ نصاب کیا ہوتا ہے، اور نصاب کی جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے مال تجارت کیا ہے، ان چاروں کو ہم جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے سال مکمل ہونے سے کیا مراد ہے، یہ وہ اہم مسئلہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ اکثر زکوٰۃ دینے والوں کو، جو نہیں دیتے ان کا تو اللہ حافظ، اللہ سب کو توفیق دے، بہت خطرے کی بات، نہ دینے والے کے لیے بڑی وعید ہے اس پہ، جو دے رہے ہیں ان کو بھی اس مسئلے کا اکثر نہیں پتہ ہوتا کہ زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جنوری سے دسمبر مراد ہے، محرم سے ذوالحج مراد ہے۔ زکوٰۃ کا سال مراد ہونے سے یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نصاب زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر، مثلاً 1,80,000 روپے،
جس کے پاس یہ نصاب زکوٰۃ اس کے برابر مالیت جس تاریخ کو آئی، جس ڈیٹ کو اس کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ یہ نصاب اس کی ملکیت میں آیا، یہ مالک بنا، وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کے سال کی تاریخ شمار ہوگی۔ ایک بندے کے پاس یکم رمضان کو 1,80,000 آیا، اپنے زمانے کے 52.5 تولے چاندی کے برابر یکم رمضان کو اس کے پاس مال آیا تھا۔ اب اس کی اس وقت تک یہی تاریخ زکوٰۃ کی تاریخ شمار ہوگی جب تک اس کا بیلنس بالکل زیرو نہیں ہو جاتا۔ ایک شخص کے پاس یکم محرم کو مال آیا، اس کی تاریخ زکوٰۃ کی یکم محرم ہوگی۔ ایک شخص کے پاس 22 ذیقعد کو آیا، وہ 22 ذیقعد سے حساب لگائے گا۔ کسی کے پاس 22 شوال کو آیا، وہ 22 شوال کو لگائے گا۔ اب گھر میں کیا ہوگا، ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، اب پانچوں کی زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ الگ الگ ہوگی، اس طرح کہ والدہ کے پاس جس تاریخ کو آیا تھا وہ اس تاریخ کا حساب رکھیں گے، والد کی اپنی تاریخ ہوگی، بیٹے کی الگ ہوگی، بہو کی الگ ہوگی، اگر بچوں میں سے بھی ماشاءاللہ کسی کے پاس بالغ صاحب نصاب تو اس کی تاریخ الگ ہوگی۔ ہر شخص اپنی زکوٰۃ کی تاریخ کے اعتبار سے نصاب کا جائزہ لے کر زکوٰۃ کا حساب و کتاب کرنے کا پابند ہے۔ اب کسی کو شاید یہاں پہ تھوڑی سی مشکل محسوس ہو رہی ہوگی، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت میں کسی درجے کی مشقت، تھوڑی سی مشقت تو بہرحال ہوتی ہی ہے۔ اگر مشقت ہی نہیں تو عبادت کس چیز کی؟ تو حساب و کتاب لگانا، جیسے پورے سال ہر روز ہم حساب و کتاب لگاتے ہیں، نامعلوم کتنے خرچے ہوئے، کتنے رہتے ہیں، کیا کچھ آئے گا، بے شمار چیزوں کا حساب و کتاب پورا سال لگتا رہتا ہے۔ کیا صرف زکوٰۃ کا حساب و کتاب لگانا ہی مشکل رہ گیا ہے؟ تو ظاہر ہے جس کو اللہ نے مال دیا تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں، تو اس لیے اس تاریخ کا ہم حساب لگائیں، کیونکہ زکوٰۃ ہے، فرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرض ہے تو کتنی فرض ہے، ان دونوں باتوں کا مدار اس بات پر ہے کہ آپ کے زکوٰۃ دینے کی تاریخ کیا ہے۔ اگر تاریخ کا ہی نہیں پتہ، کوئی تاریخ متعین ہی نہیں ہے، تو پھر حساب و کتاب میں یقیناً ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کسی شخص کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں، کیونکہ اس کو جب نصاب آیا تھا اس کو نہیں پتہ، نہیں یاد کہ میرے پاس نصاب کس تاریخ کو آیا۔ اکثر کو نہیں یاد رہتی، کیونکہ جب مال آتا ہے اس وقت ہمیں مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی دین کی ساری باتیں سکھائیں، تاکہ جب جب ان پہ جو فرض ہوتا رہے ساتھ ساتھ ان کا علم چلتا رہے۔ تو بہرکیف اگر نہیں پتہ کہ تاریخ کون سی تھی، صحیح نہیں پتہ، تو اندازہ لگا لیا جائے۔ اندازہ لگا کر کوئی ایک تاریخ مقرر کر لی جائے کہ بس فلاں تاریخ کو میں زکوٰۃ کا حساب لگایا کروں گا۔ مثلا میرے اوپر مجھے یہ اتنا تو یاد ہے کہ ذیقعد کے مہینے میں میرے پاس پہلی سیلری ملی تھی، تو اس وقت مجھے میرا نصاب بن چکا تھا۔ یا بیٹی ہے، شادی ہوئی پہلی دفعہ، نصاب فلاں تاریخ کو والدین نے، کسی نے، دونوں طرف سے، یا ایک نے زیور دے دیا تو فلاں تاریخ کو زیور میری ملکیت میں آیا۔ تو اس طرح حساب لگا کر کوئی ایک تاریخ مقرر کرنا فرض ہے تاکہ زکوٰۃ کا حساب صحیح لگ سکے۔ اب ایک تاریخ مقرر کر لی، اسی تاریخ سے ہر سال زندگی میں ہم حساب لگائیں گے، تا وقت کہ خدا نخواستہ اگر بیلنس زیرو ہو گیا تو پھر آئندہ جب نصاب آئے گا تو آئندہ نئی تاریخ بن جائے گی۔ امید ہے کہ ہم یہ بات سمجھ پائے ہوں گے۔ اب جب وہ تاریخ آیا کرے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری ملکیت میں سونا، چاندی، نقد رقم، تجارت، شیئرز، پرائز بانڈ، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کوئی پراپرٹی اس کاروباری نیت سے خریدی ہے، تو جو کچھ بھی ہوگا اس سارے کی لسٹ بنا لی جائے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ جو گھریلو نوعیت کے عام قرضہ، کوئی کسی نے قرض لیا بیٹی کی شادی، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی بیماری علاج کے لیے وغیرہ، گھریلو نوعیت کے قرض اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ جو تجارتی قرضے ہیں وہ مائنس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایک سرکل ہے، چلتا رہتا ہے۔ تجارتی قرضے مائنس نہیں کیے جائیں گے، گھریلو نوعیت کے قرضہ جات مائنس کر کے دیکھیں گے کہ نصاب ہے یا نہیں۔
اگر نصاب ہوا تو نصاب یا نصاب سے زیادہ جتنا بھی مال ہوگا اس سارے کا 2.5% ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں ہم کیا دیں؟ زکوٰۃ میں ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں جو مال ہوتا ہے، چاہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے کوئی دوائی کسی مریض کو لے کے دینی ہے، اور چاہے کوئی سونا دینا ہے، اس میں سے چاندی سے زکوٰۃ نکالنی ہے، کوئی کیش دینا ہے، کوئی ضرورت کی چیز اس کو لے کے دینی ہے، جو چیز مال بن سکتی ہے، بس زکوٰۃ دیتے وقت دل میں نیت رکھنا ضروری ہے کہ یہ پیسہ، یہ مال، یہ چیز میں زکوٰۃ کی طور پر دے رہا ہوں۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ مستحق ہے یا نہیں تو پھر اس کو ضرور بتایا جائے کہ یہ چیز زکوٰۃ کی ہے، اگر آپ مستحق ہیں، اس کے حقدار ہیں تو لے لیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے۔ اس موقع پر بتا دیا جانا چاہیے، وگرنہ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اب زکوٰۃ کس کو دی جائے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کہ ہم کوشش کریں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ہم خود حساب و کتاب لگا کر غریب، فقیر، حقدار کو ڈھونڈ کر تھوڑی زحمت کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ خود حقدار کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھ سے دیں، اس سے بہتر زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بینکوں سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، تو اگر بینک سے زکوٰۃ کٹ گئی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ بینک سے نہ کٹوائی جائے، خود اپنے ہاتھ سے تحقیق کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ الحمدللہ کئی سال تک میں زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین رہا۔ ہم نے یہ بات اپنے والد گرامی رحمہ اللہ سے یہ بات سیکھی کہ انہوں نے نصف صدی سے زیادہ یہ خدمت سر انجام دی دیگر خدمات کے ساتھ، کہ اپنے پورے علاقے میں دائیں بائیں تمام طرف ان کے پاس ہر سال مستحقین کی لسٹ ہوا کرتی تھی، اور ایک ایک حقدار کے گھر جاتے تھے، معلومات لیتے تھے، اور شرعی اصولوں کے مطابق اس کی جانچ پڑتال کرتے تھے، اور ہر سال وہ اس لسٹ کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا۔ اور پھر جو زکوٰۃ کمیٹیاں جیسے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، وہ بھی اگر حکومت کی طرف سے ملی تو اس کے ساتھ کئی گنا زیادہ ملا کر ان مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ اتنا شفاف معاملہ نہیں ہوتا، کئی جگہوں پر جیسے اور چیزوں میں کرپشن ہوتی ہے، ایسے اس محکمے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ خود ادا کی جائے، سب سے بہتر۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی خود نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس سے زکوٰۃ ادا کروائیں؟ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ بعض لوگ اس کو سر سے اتار دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا آیا اس کو بھی زکوٰۃ دے دی۔ اب مانگنے والا ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتہ، شاید وہ جس سے لے رہا ہے اس سے زیادہ مالدار ہو، یہ تو کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ تو پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ دے کے اپنی زکوٰۃ برباد نہ کی جائے اور مستحقین کو محروم نہ کیا جائے۔ تو مستحق تک خود رسائی حاصل کریں، خود نہیں کر سکتے تو اس کو زکوٰۃ دیں جس میں دو باتیں پائی جائیں، چاہے وہ کوئی فرد ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے کوئی ٹرسٹ ہے، چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی NGOs ہے، جن میں دو باتیں پائی جائیں۔ پہلی چیز، ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا صحیح علم ہو، اور سب سے بہتر ہے کسی ایسے ٹرسٹ یا ہسپتال کو دیں جنہوں نے علماء کا باقاعدہ پورا پینل رکھا ہو کہ وہ علماء کی نگرانی میں یہ سارے معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ اگر علماء کا پینل نہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دینے سے احتیاط برتی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ زکوٰۃ کو کیسے صرف کریں گے۔ تو علماء کی نگرانی، یا خود علماء ہوں یا علماء کی نگرانی ہو، صاحب علم ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز، وہ امانت اور دیانت کا خیال رکھنے والے ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے والے ہوں۔ یہ دو شرائط، ان پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ ایسوں کو وکیل بنا کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بہت سارے ہیں، ایک بحر بے کنار ہیں۔ اگر معلوم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ جمعے کے بعد حاضر رہیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں دین کے تمام احکامات کو دین کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔